نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، آج کی یہ ماہانہ محفل ذکر ہفتہ وار جو محفل ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کی بھی محفل ہے، اور حضرت خواجہ کا عرص پاک اجمیر شریف کے علاوہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر حضرت خواجہ کی فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے لیے اِصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ان کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، پوری دنیا میں اہل محبت کے دلوں میں ہے کہ ہم وہاں کبھی گئے نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ محبت کیوں ہے، یہ خود رب ذوالجلال دلوں میں پیدا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے یتقرب العبد الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کی کثرت کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، قرب کی منزلیں طے کرتا ہے. تو نوافل نفلی عبادت جو ہے وہ اسی وقت فائدے مند ہوگی جب پہلے آدمی فرائض کی پابندی کرے. جب تک فرائض کی پابندی نہیں ہے اس وقت تک نفلی عبادت کا پورا فائدہ نہیں ہوگا. مثلا دیکھیے، ایک آدمی اگر عشاء کی نماز پڑھتا ہے، وہ نوافل چھوڑ دے، سنتیں بھی چھوڑ دے، 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ لے، بجائے ہم 17 رکعت پڑھتے ہیں، 17 کی بجائے 7 پڑھ لے، نت ضعیفن 3 مار علین ضعیفن رکعت، 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھے، پہلے والی 4 سنتیں غیر موقعہ چھوڑ دے، 2 نفل پڑھتے ہیں، آخر میں 2 نفل پڑھتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دے. صبح اٹھے، سورج نکلنے سے پہلے 2 سنت 2 فرض پڑھ لے، اب اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایک آدمی ساری رات نفل پڑھتا رہے لیکن وہ عشاء کی یا فجر کی نماز چھوڑ دے، تو ان نوافل کا فائدہ کم ہوگا، فرض کے چھوڑنے کا گناہ زیادہ ہوگا. تو نوافل تبھی فائدہ دیتے ہیں جب فرض کی پہلے پابندی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ فرض کی پابندی کرتے ہیں، نماز 5 جگانا، رمضان شریف کے روزے. اسی طرح اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی پوری طریقے سے ادائیگی، حج فرض ہے، استطاعت ہے تو حج کی ادائیگی. اب اس کے بعد آگے نفلی نمازیں آتی ہیں کہ نماز 5 جگانا کے علاوہ کثرت سے نفل پڑھنا، رمضان شریف کے روزے کے علاوہ اور نفلی روزے رکھنا، صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے بعد نفلی صدقہ دینا، فرض حج کے بعد
نفلی حج اور عمرے کرنا. بے شک. تو فرمایا حضور نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کر کر کے وہ میرا قرب حاصل کر لے. جب قرب حاصل کرتا ہے ولی بن جاتا ہے تو دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اذا احب اللہ العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے، جس کا طریقہ دوسری حدیث میں بیان ہوا، اس طریقے سے جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر نادا جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو پکارتا ہے، جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اے جبریل، فلاں بندہ میرا پیارا ہے، فلاں میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، فلاں بندہ میرا پیارا ہے، تو اس سے محبت کر. فَيُحِبُّهُ جبریل، حضرت جبریل امین رب ذوالجلال کے حکم سے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آسمان میں یعنی فرشتوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، فلاں شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے یعنی فرشتے اس آدمی سے محبت کرتے ہیں. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے لیے مقبولیت، وہاں کرسی، چلو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، پھر اس کے لیے مقبولیت زمینوں پہ رکھ دی جاتی ہے بندوں کے اندر. یعنی کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی ولی اللہ جس کی محبت انسانوں کے دلوں میں ہے، انسانوں کے دلوں میں محبت بعد میں ہوتی ہے، آسمانوں میں یعنی فرشتوں میں اس کی مقبولیت پہلے ہوتی ہے. عربی گرامر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سما آتا ہے دن، یعنی پہلے ایک کام ہوا پھر اس کے بعد دوسرا. تو حضور نے فرمایا سما یوضع لہ القبول فی الارض، زمین میں مقبولیت بعد میں ہوتی ہے، آسمانوں میں مقبولیت پہلے ہوتی ہے. یہ جو اللہ کے ولی ہیں، جب یہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمانوں والے یعنی فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے تو بندے ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اور رسول فی الہند ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ چلے جائیں ہندوستان اور وہاں جا کے میرے دین کی تبلیغ کریں، کیونکہ حضرت خواجہ نے سب سے پہلے علم دین حاصل کیا. علم دین حاصل کرنے کے بعد تصوف اور طریقت کی منزلیں طے کی، ولایت کا درجہ حاصل کیا. پھر آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ چلے جائیں مدینہ شریف، وہاں سے آپ کی ڈیوٹی لگے گی. آپ مدینہ شریف رہے، وہاں بڑا عرصہ رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ ہندوستان چلے جاؤ، اور پھر آپ چلتے چلتے خشکی کے راستے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بغداد شریف میں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری دور تھا، یعنی حضرت غوث اعظم کا بڑھاپا تھا. اس وقت حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پھر وہاں سے چلتے چلتے لاہور پہنچے. جس طرح حضرت قبلہ قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا وصال ہو چکا تھا. حضرت داتا صاحب حضرت غوث اعظم سے بھی پہلے ہوئے ہیں، بلکہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا تذکرہ ہوا
تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر ہم داتا صاحب کے زمانے میں ہوتے تو ان کے مرید ہو جاتے. کتنے بڑے بزرگ ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کی طرف بیٹھ کر 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جس کو چلہ کشی کہتے ہیں. پھر اجمیر شریف پہنچے، اور یہ اجمیر شریف جو ہے یہ ہندوستان کا بھی سب سے زیادہ تاریک ڈارک علاقہ تھا. کفر گڑھ سب سے زیادہ، یعنی یہاں پہ کافر تھے. باقی علاقوں میں تو کچھ نہ کچھ ایمان کی روشنی پہنچی تھی، لیکن یہ کفر گڑھ تھا. حضرت داتا گنج، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند مرید ساتھ ہیں اور وہاں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں. اور سب سے پہلی کرامت جو ابھی قبلہ قاری صاحب نے بیان کی کہ آپ جہاں بیٹھے وہاں وہ جگہ سی راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی. تو اونٹ چرنے گئے تھے، آپ وہاں بیٹھ گئے. وہ چرواہے لے کے آئے، انہوں نے کہا فقیر بابا اٹھو یہاں سے، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. آپ نے کہا بھائی اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے تو اپنا نہیں، اٹھو یہاں سے، اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں. آپ اٹھے، چٹائی اٹھائی، ادھر بیٹھ کے. اچھا جی اونٹوں نے بیٹھنا تو اونٹ ہی بیٹھے رہے. وہ اونٹ بیٹھ تو گئے، صبح وہ اٹھاتے ہیں اٹھتے نہیں، انہوں نے ڈنڈے مارے وہ اٹھتے نہیں. کیا ہوا؟ وہ فقیر بابا نے کہا تھا وہ بیٹھے رہیں تو بیٹھ. آپ کے پاس آئے وہ فقیر بابا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اٹھیں گے نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، مہربانی کرو. آپ نے فرمایا جاؤ اٹھاؤ. جا کے اٹھایا، اٹھ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. تو حضرت خواجہ اجمیری کی سب سے پہلی کرامت تو وہاں یہ ظاہر ہوئی. حضرت خواجہ وہاں جا کے بیٹھے، ساتھ چند مرید ہیں. نماز کا ٹائم ہوا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سب سے پہلے مرید تھے، اور یہ مرید بھی ہوئے تھے بغداد شریف میں، اور ایسے مرید ہوئے کہ پھر ہمیشہ کے لیے ساتھ ہو گئے. حضرت خواجہ نے ارشاد فرمایا کہ بختیار کاکی قطب الدین ذرا اذان کہو. نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے اذان کہی تو حضرت خواجہ آگے کھڑے ہو گئے، مرید پیچھے کھڑے ہو گئے، قبلہ رو ہو کے جماعت شروع کر دی. سب سے پہلے جو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو وہاں جہاں بتوں کے آگے سجدہ کیا جاتا تھا ان کو خدا مانا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ. رب ذوالجلال کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے اس کفر گڑھ کے اندر. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ ہندو وہ بھی دیکھ رہے تھے، فقیر بابا آیا ہے تو دیکھ رہے ہیں بھائی ہم تو جب پوجا کرتے ہیں تو ہمارا تو بھگوان سامنے ہوتا ہے، تو یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، اب سجدے میں چلیں گے، کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے بھائی یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رب ذوالجلال. رب ذوالجلال کی عبادت ہو رہی ہے، جو سب کا رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت ہم کرتے ہیں. تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کفر گڑھ کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی. کوئی فوج ساتھ نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، اکیلے حضرت خواجہ جاتے ہیں، چند مرید ساتھ ہیں. لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو حضرت خواجہ کے جنازہ اٹھنے سے پہلے 90 لاکھ یا 95 لاکھ یعنی نیخن تخ لاکھ، یعنی 1 لاکھ کو کہتے ہیں 100,000، تو 90 لاکھ یا 95 ملین، 90 لاکھ جو ہے وہ نیخن ملین ہو جاتا ہے. تو 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو چکے تھے آپ کے جنازہ. حالانکہ دیکھیے یہ ہندو جو ہے نا، ہندو یہ ہنود و یہود، ہندو اور یہودی یہ دنیا کی سب سے متعصب ترین قوم ہے. اب دیکھیے ہندوؤں میں خود اپنے میں ان کا یہ چھوت چھات اور ذات پات ہوتی ہے کہ ہندوؤں میں مختلف قسم کی کیٹاگریز ہوتی ہیں. یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے،
نچلی ذات کے ہندوؤں کو شودر کہا جاتا ہے، اوپری ذات کے ہندو جو ہوتے ہیں ان کو برہمن کہا جاتا ہے. تو جو خود ہندو ان کے اپنے مذہب کے پیروکار ہیں وہ ان کے برتن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں برشت ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا ہے، اب اس میں پانی، اس نے ہاتھ لگا دیا، اس نے پانی پی لیا، اب یہ برتن ناپاک. یعنی اس طرح ان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے. لیکن اس طرح کے متعصب لوگوں کو مسلمان کرنا، یہ حضرت خواجہ معین الدین سبحان اللہ، رحمۃ سبحان اللہ، تعالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں وہ ان کا بڑا مشہور ایک تالاب تھا جس کا نام تھا آنا ساگر. آنا ساگر وہ بڑا تالاب تھا اور اس کے یعنی پانی سے بھرا رہتا تھا. لوگ کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ جو آدمی ایک ڈبکی اس کے اندر لگاتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اب دیکھیے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ان کا عقیدہ ان کو مبارک. جس طرح دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو آدمی جا کے حج کرتا ہے تو حج کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ جب آدمی حج کر کے آتا ہے، راجع کا یوم ولادت ہو امہ، وہ اس طرح لوٹ کے آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس دنیا میں پیدا ہوا تھا. تو اس طرح حج کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آنا ساگر میں جو آدمی ڈبکی لگاتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. دور دور سے لوگ آتے تھے وہاں، وہ اپنے پاپ جھاڑتے تھے. حضرت خواجہ بھی وہیں سے پانی لیتے تھے اور اسی تالاب سے آپ وضو وغیرہ بھی فرماتے تھے. تو ہندو جو تعصب ہے، جو اتنے متعصب ہیں کہ اپنے مذہب کے لوگوں کو وہ اپنے برتن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تو ایک مسلمان، تو انہوں نے اعتراض کیا بھئی یہ جو ہے نا یہ ہمیں برداشت نہیں ہے کہ یہ یہاں سے پانی لیں اور یہاں منہ ہاتھ دھوئیں. حضرت خواجہ نے فرمایا قطب الدین کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ پانی لینے سے ہی منع کر دیں، تو تم ایسے کرو کہ جا کے ایک کوزہ چھوٹا سا جو لوٹا تھا اس کو بھر کے لے آؤ تاکہ کچھ پانی تو پاس ہو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جاتے ہیں حوض کی اس تالاب کی سیڑھی پہ بیٹھ کے اس کو یہاں بھرتے ہیں. حضرت خواجہ نے اپنے تصرف سے سارے تالاب کے پانی کو اس کوزے میں بند کر دیا. آنا ساگر خشک ہو گیا. لاؤ بھائی اب مارو ڈبکیاں کہاں مارو گے، پاپ جھاڑو گے. شہر میں پکار پڑ گئی. وہ اس فقیر بابے نے پورے تالاب آنا ساگر کا پانی ایک کوزے میں بند کر دیا. سبحان اللہ. وہ آپ کے پاس آئے، بابا فقیر بابا دیکھو بڑے لوگ دور دور سے آئے ہیں اپنے پاپ جھاڑنے کے لیے، بڑے پریشان ہیں، تو تم نے سارا یہ پانی اپنے جادو سے اس میں بھر دیا، تو مہربانی کرو پانی اس میں واپس کر لو. آپ نے فرمایا بھئی تم ہمیں پانی لینے سے منع کرتے تھے. انہوں نے کہا بابا پانی لیتے ہو لیکن اس کو تو بھرو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. وہ مشق لیا، وہ جو ایک کوزہ تھا جاؤ اس میں اڈھیل دو. وہ کوزہ جا کے اس میں اڈھیلا تو آنا ساگر پھر بھر گیا اسی. اب دیکھیے میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے بھئی عقیدت کی بات ہو سکتی ہے. خود ہندو آتھرز جو ہے، مصنف جو ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس ایک کرامت کو دیکھ کر 32,000 ہندو ایک دن میں مسلمان ہوئے. ہندوز ایک دن میں صرف آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا، کمال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات دی. اور یاد رکھیں یہ جو بزرگوں کے ہم حالات سنتے ہیں تو اس کے مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے حالات سن کے ہم اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. دیکھیں انہوں نے محنت کی، علم دین حاصل کیا، محنت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، فرائض کی پابندی کی، نوافل کی کثرت کی، اور
ساری زندگی محنت کی دین اسلام کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، تو بزرگان دین کے واقعات سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے جو حالات سن کے خود ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آمین تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی فوج ساتھ نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، اکیلے گئے ہیں اور لاکھوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا علامہ اقبال کے شعر پہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکروں سپاہ میں ہے، یہ تخت یعنی جس پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں اور یہ تاج جو سر پہ پہنچتے ہیں، کراؤن، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکروں سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور کہتے ہیں خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں تو کس پہ؟ عوام کے ٹیکس پہ۔ عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اس سے حکومتیں چلتی ہیں، اور اگر عوام ٹیکس دینا بند کر دیں حکومتیں فیل ہو جائے۔ ختم ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ کون سی حکومت ہے جو عوام کے ٹیکسوں کے سہارے پہ کھڑی ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، حضرت قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے۔ چنانچہ لاہور میں بھی ایک انگریز آیا، اس نے سارا لاہور پھر کے دیکھا، بادشاہی مسجد کو بھی دیکھا، قلعہ بھی دیکھا، میوزیم بھی دیکھا، شالامار باغ بھی دیکھا، اور سارا کچھ دیکھا۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ بھی حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ لاہور شہر پہ ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔